بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان عارضی امن معاہدہ انتہائی عارضی ثابت ہوا ہے اور عارضی امن معاہدہ اسرائیل کی ہٹ دھرمی کی نظر ہو گیا۔ اس وقت ایک مرتبہ پھر غازہ کے اندر دھوئیں کے بادل، بارود کی بو اور زخمیوں کی چیخ و پکار ہے۔ عالمی برادری کی بے حسی کے بعد ایک مرتبہ پھر اسرائیل کے جدید ہتھیاروں سے لیس فوجی اور نہتے فلسطینی آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ یہ موجودہ تنازع جو ہے اب مزید ممالک تک پھیلے گا۔ امن معاہدہ ختم ہوتے ہی اسرائیلی طیاروں نے غازہ کو بارود میں نہلا دیا۔ دوسری طرف لیبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے اسرائیل کے سرحدی علاقوں پہ شدید شیلنگ کی ہے۔ اس کے جواب میں اسرائیل نے حزب اللہ کے زیر انتظام علاقوں پہ شدید گولہ باری کی ہے۔ تو اسرائیل نے ایک حد کراس کر لی ہے۔ روس کی وارننگ کے باوجود اسرائیلی فوج اس نے شام کے سرحدی علاقوں کو نشانہ بنایا، جس کا مقصد صرف اور صرف جنگ کو وسیع کرنا ہے۔ جبکہ دوسری طرف موجود صورتحال کے پیش نظر ایران اور روس نے اپنی فوج کو تعداد میں اضافے کا حکم نامہ بھی جاری کر دیا۔ ان تمام خبروں کی تفصیل آپ کو میں بتاؤں گا اس ویڈیو میں، لیکن اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا۔ یہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان عارضی امن معاہدہ جو ہے انتہائی عارضی ثابت ہوا۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان غازہ میں جاری 7 روزہ جنگ بندی ختم ہوتے ہی اسرائیلی فوج نے غازہ پہ وحشیانہ حملے شروع کر دیے۔ اس کے نتیجے میں اب تک 109 فلسطینی مزید شہید ہو گئے۔ تو غازہ میں 7 روز کی جنگ بندی ختم ہونے کے بعد شمالی غازہ میں دھماکے اور فائرنگ کی آوازیں سنی جا رہی ہیں۔ فلسطینی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی طیاروں نے غازہ پہ فضائی حملے شروع کر دیے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے خان یونس کے مشرقی علاقے میں بمباری کی اور غازہ کے مغربی علاقے میں بھی بمباری جاری ہے، جبکہ غازہ پہ اسرائیلی جاسوسی طیارے نیچے کی سطح پہ پروازیں کر رہے ہیں۔ تو اسرائیلی فوج نے شمالی غازہ کے علاقے جبالیہ میں بھی گھر کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ غازہ کے مختلف علاقوں میں اب شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت نے اسرائیلی فضائیہ کے غازہ پہ بمباری سے کم از کم 109 فلسطینی شہری شہید ہونے کی تصدیق کی ہے، اس میں بیشتر بچے ہیں۔ قطر کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں غازہ میں جنگ بندی کی توسیع سے متعلق کسی فیصلے پہ نہ پہنچنے اور جنگ بندی کے فوری بعد غازہ پہ اسرائیلی جارحیت پہ افسوس کا اظہار کیا گیا۔ قطری وزارت خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ جنگ بندی معاہدے کی بحالی کے لیے دونوں جانب سے مذاکرات جاری ہیں، جبکہ قطر نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ وہ اپنے ثالث کاروں کے ساتھ ایک بار پھر انسانیت کے لیے جنگ میں وقفے کے اقدامات کے لیے پرعزم ہے۔ تو اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا کہ حماس نے جنگ بندی کے معاہدے کے مطابق مزید یرغمالی رہا نہیں کی ہے اور حماس نے اسرائیل پر راکٹ بھی فائر کیے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے جمعے کے روز جاری بیان میں کہا کہ اس نے غازہ کی پٹی میں حماس کے خلاف فوجی آپریشن کا باقاعدہ آغاز کر دیا، جبکہ اسرائیل نے الزام لگایا کہ مزاحمتی گروپس نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسرائیلی سرزمین پہ فائرنگ کی ہے۔ تو موجودہ تنازع اب مزید ممالک تک پھیل گیا۔ امن معاہدہ ختم ہوتے ہی اسرائیلی طیاروں نے غازہ کو بارود میں نہلا دیا اور دوسری طرف لیبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے اسرائیل کے سرحدی علاقوں پہ شدید شیلنگ کی ہے، جس کے جواب میں اسرائیل نے حزب اللہ کے زیر انتظام جتنے بھی علاقے ہیں ان پہ بھی شدید گولہ باری کی ہے۔ تو اسرائیلی فوج کی جانب سے لیبنی سرحد کو بھی نشانہ بنایا گیا، جس میں 3 لیبنی شہری شہید ہو گئے اور اسرائیلی حملوں کے خلاف جوابی کارروائی کرتے ہوئے حزب اللہ نے بھی 1 گھنٹے میں اسرائیل پہ 5 حملے کیے۔ تو غازہ جو ہے اس پر اسرائیلی حملوں کے جواب میں حماس نے بھی اسرائیلی شہروں پہ درجنوں جوابی راکٹ کے حملے کیے، جس کے باعث تل ابیب میں بھی سائرن بج اٹھے۔ ادھر اسرائیلی افواج نے حملہ کر کے خود اپنے ہی یرغمالی شہریوں کو بھی قتل کر دیا۔ اسرائیل نے حماس کے قید میں موجود 6 یرغمالیوں کی تصدیق کر دی ہے۔ بفر زون بنانے کی آڑ میں اسرائیل کی جانب سے شمالی غازہ پہ قبضے کی بھی کوشش شروع کی گئی ہے اور اسرائیل کا کہنا ہے کہ عرب ممالک کو غازہ میں بفر زون بنانے کے منصوبے سے آگاہ کر دیا گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل نے شام پہ حملہ کر کے روس کی طرف سے دی گئی وارننگ کو چیلنج کیا اور اس کا فائدہ امریکہ کو ہوگا۔ جیسا روس نے یوکرین اور غازہ تنازع کے اندر مداخلت کر کے امریکی تحفظات کو نظر انداز کیا تھا، بالکل اسی طرح امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ ہاتھوں شام کے اندر کارروائی کروا کے روس کو منہ توڑ جواب دے دیا۔ لیکن اس کا رد عمل اکیلا اسرائیل کو ہی برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ روس خطے کے اندر ایرانی فوج کی طاقت میں ایک پوری طرح اضافہ کرنے اور ایران کو مشرق وسطیٰ کا اگلا تھانے دار بنانے میں مصروف ہے، اور یہ تمام منصوبے اسرائیل اور فلسطینی قیادت کو اعتماد میں لیے بغیر کیے جا رہے ہیں، جبکہ ان تمام باتوں سے بے پرواہ اسرائیل اور فلسطین انسانی المیہ کے اندر الجھتے جا رہے ہیں۔ اور عارضی امن معاہدہ جو ہے اس کے آغاز بھی میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ تنازع اتنی آسانی سے یا اتنی جلدی تو ختم نہیں ہونا، جبکہ دوسری طرف ایران اور روس کی طاقت ہمیشہ
اور اہمیت میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اور وہ اس بڑھتی ہوئی طاقت کی راہ میں صرف امریکہ کو حائل سمجھتے ہیں، اور اسرائیل کے ساتھ ایرانی کشیدگی کی اصل وجہ بھی یہی ہے۔ تو مشرق وسطیٰ کے وسائل تک پہنچنے کے لیے روس اور ایران ہر صورت میں مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے کنٹرول کو ختم کرنا چاہتے ہیں یا کرٹیل کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں اسرائیل بھی مسلسل ٹارگٹ ہو رہا ہے نا۔ شام کے خلاف اسرائیلی کارروائی کے بعد روس کے پاس صرف ایک آپشن ہے، وہ ہے اسرائیل کے خلاف کوئی عملی کارروائی، کیونکہ اس کے علاوہ رشیا کا تو دبدبہ ختم ہو سکتا ہے۔ تو شام کے اندر روسی اور ایرانی فوجوں کی موجودگی امریکہ اور اسرائیل کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ تو لہٰذا اگر اسرائیلی کارروائی کا مقصد خطے میں ایرانی اور رشین اثر رسوخ کو ٹارگٹ کرنا تھا، تو یہ معاملہ الٹا گلے بھی پڑ سکتا ہے، کیونکہ اس کے جواب میں ایران اور رشیا شام کے اندر اپنی افواج میں اضافہ کر سکتے ہیں، اور وہ حوثی باغیوں کے ذریعے اسرائیل کے مزید جہاز بھی اغوا کر سکتے ہیں۔ وہ حماس اور حزب اللہ کو جدید اسلحہ بھی دے سکتے ہیں، جیسا کہ امریکہ نے یوکرین آرمی کو روس کے خلاف مہیا کیا۔ تاہم اسرائیل کے لیے صورتحال پریشان کن ہو۔ اسرائیل نے الزام لگایا کہ حماس مزید اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرنے سے انکاری تھا، جبکہ فلسطینی تنظیم نے اسرائیل پر سیز فائر کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے کسی مستقل معاہدے تک کسی بھی قسم کے اقدامات کو بے معنی قرار دیا۔ اب دوسری طرف موجود صورتحال کے پیش نظر ایران اور رشیا نے اپنی فوج کی تعداد میں اضافے کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ یوکرین سے جڑے خطرات کے بعد رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن نے فوجوں کی تعداد میں 15% اضافے کے حکم نامے پہ دستخط کر دیے۔ تو ایک بیان میں پوٹن نے کہا کہ رشیا کو خصوصی فوجی آپریشن اور نیٹو کی مسلسل توسیع سے خطرات لاحق ہیں، اور اس وجہ سے رشین فوج کی طاقت میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ تو رشیا کے حاضر سروس فوجوں کی تعداد میں تقریباً 1,70,000 افراد کا اضافہ ہوگا۔ پہلے جنگ عظیم ہو، دوسرے جنگ عظیم ہو، سوویت یونین ہو یا کولڈ وار، رشیا دفاعی لحاظ سے دنیا میں بہت ہی اہمیت کا حامل ملک رہا ہے۔ افغانستان اور عراق کی دفعہ رشیا کی معیشت بڑی کمزور تھی، لیکن اس کے باوجود وہ امریکہ کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا رہا، جبکہ شام کے تنازع میں تو رشیا نے سیدھی فوجی مداخلت کر دی، اور یہ رشیا کے ہاتھوں امریکہ کی پہلی شکست تھی۔ اس کے بعد رشیا نے اپنے عزائم کو مزید وسعت دی اور دنیا کے ہر معاملے میں امریکہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ رشیا کی بڑھتی ہوئی فوجی طاقت کو مد نظر رکھتے ہوئے نیٹو ممالک نے اسرائیل کی مزید مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر یورپ رشیا کو نظر انداز کر کے کسی اور مسئلے میں الجھا تو پھر رشیا کی طرف سے یورپ اور نیٹو فوج کے خلاف کسی بھی مزید کارروائی کی آسانی ہو جائے گی۔ بہرحال امید تو ہم کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غزہ میں بچنے والوں کی زندگیاں آسان فرمائے۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا، اور مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔